انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنا ایک مقام بنایا, جن کے ملینز آف فالوئنگ ہے. وہ لوگ ایک دوسرے کو آگے لانے کے لیے حوصلہ رکھتے ہیں. کچھ نہ کچھ میسج ہوتا ہے. میسج آپ بالی ووڈ دیکھ لیں, آپ ہالی ووڈ دیکھ لیں, کبھی کسی آرٹسٹ کے خلاف کسی آرٹسٹ نے کوئی بات بولی ہو, کیا وہ غلط نہیں کرتے؟ کیا وہ ایک دوسرے سے ان کی کوئی دشمنیاں نہیں ہوں گی؟ وہ کبھی بھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر آ کر ایک دوسرے پہ گن نہیں اچھالتے. کبھی آپ نے سنا کہ شاہ رخ خان نے جو ہے وہ سلمان خان کو قتل کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی ہو, یا شاہ رخ خان نے سلمان خان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بیان دیا ہو, یا سلمان خان نے شاہ رخ خان کو جو ہے وہ کچھ کہا ہو؟ کیا کبھی کوئی لڑائی یا کوئی ایک دوسرے سے اختلافات نہیں ہوں گے؟ سب کچھ ہوں گے. یا کبھی ایشوریا رائے نے اپنی خوبصورتی کا زیادہ اظہار کیا ہو اور رانی مکھرجی کو جو کہہ دیا ہو کہ یہ خوبصورت ہی نہیں ہے, کبھی کوئی ایسا بیان دیا ہو؟ ان کے بیان بھی کبھی اس طرح کے سامنے نہیں آئے. آپ ہالی ووڈ چلے جائیں, وہاں پہ کبھی آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ انجلینا جولی نے یہ کہا ہو کہ میں دنیا کی حسین ترین عورت اور مجھ سے زیادہ حسین ایشوریا رائے بھی نہیں ہے؟ کبھی اس طرح کی جو ہے وہ چیپ حرکتیں آپ نے دیکھی؟ یہ صرف آپ کو پاکستان میں ملیں گی. وہ ایسے ہے نا, وہ ٹرینڈ بناتے ہیں نا کہ میں اس کے خلاف بات کروں گا, وہ میرے خلاف بات کرے گی. کبھی انہوں نے ایک دوسرے پہ گند اچھال کے ویوز لینے کی کوشش کی ہو؟ وہ اپنے کام سے ویوز لیتے ہیں, وہ ان کا نام ان کے کام سے ہے. اور یہاں پہ یہ نام کس طرح بناتے ہیں اپنا؟ اس پہ گند اچھال لیا, اس کی کریڈیبلٹی خراب کر لی, اس کی غلطی ڈھونڈ کے سامنے لا کے لوگوں میں اس کو گندا کر دیا, ویوز کما لیے اور خود جو ہے وہ سپر اسٹار بن گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سستی شہرت کا طریقہ ہے کہ آپ میرے پہ بات کرو, میں آپ پہ بات کرتا ہوں, لوگوں کو یہی لگے گا. یہ جہالت ہے. دیکھیں یہ جہالت ہے, اور یہ جاہل ہونے کا ثبوت ہے کہ اکثر ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہیں, جو اس طرح کی جاہلانہ حرکتوں میں ملوث ہیں. اور یہ صرف اور صرف ایسے ہی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے سے حسد اور ایک دوسرے سے نفرت جنم لے رہی ہو. باہر کے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا, پڑھے لکھے معاشروں میں, سینسیبل لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا. جو معاشرے ترقی یافتہ ہیں وہاں پہ آپ کبھی کسی کو کسی کے خلاف نہیں دیکھیں گے, کبھی کسی کو کسی کے خلاف بیان بازی کرتے نہیں دیکھیں گے. وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں, اپنے کام پہ دھیان کرتے ہیں, اپنے کام سے شہرت جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی گوشت والے کی دکان ہے تو ایک ساتھ کافی گوشت والے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سب کی دکانیں چل رہی ہیں. ایک گوشت والا دوسرے کے خلاف سازشیں کرے کہ میرا گوشت بکے اور اس کا نہ بکے, ایسا نہیں کرتے. آپ نے تاجروں کو دیکھا ہے, ایک ہی لائن میں سب کی جو ہے وہ ایک جیسی دکانیں ہوتی ہیں, لیکن کوئی تاجر دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتا. آپ نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اگر ایک ڈاکٹر کو کچھ ہوتا ہے تو سارے ڈاکٹر جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں. آپ نے وکلا کو دیکھا ہے, لیکن آپ ان سویلین کو دیکھ لیں, ان عام لوگوں کو دیکھ لیں, یہ گھر کے ایک کارنر میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ کریڈیبلٹی خراب کرنے کے لیے کوئی ویڈیو آ گئی سامنے, کوئی پکچر آ گئی سامنے, لو جی اس پہ ویلاگ کر دیا. اچھا, ایک 2000 روپے کا مائک پکڑ کے اور ایک جو ہے وہ 50,000 کا فون پکڑ کے اس میں جو ہے وہ یہ سٹار بنے ہوئے ہیں, جو بیکار ترین لوگ ہیں دنیا کے, جن کی ذہنیت کام کرتی ہے نہ سوچ کام کرتی ہے, یہ سٹار ہیں. اچھا, اس میں آپ ڈاکٹر بھی ہیں, نفسیات کو آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں. ایک نفسیاتی عمل میں نے اس میں نوٹ کیا ہے, جیسے آپ ایک فیمس یوٹیوبر ہے یا ٹک ٹاکر ہے, وہ آج بتائے گا جی آج میں نے 16 پرو لے لیا, آج میں نے جہاز لے لیا, آج میں نے گاڑی لے لی. ایک آئے گا وہ یہ دیکھے میں نے یہ اتنے کروڑ کی گھڑی لے لی, اتنے چیز کی یہ لے لی. تو کیا اس سے جو چھوٹا عام طبقہ ہے اس کی ذہن پہ احساس کمتری کا یا اس میں وہ کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا کہ کل کو وہ بھی اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ پھر اس میں غلط حرکت کی طرف جاتا ہے, تو وہ سستی شہرت کے لیے بھی, یا وہ اگر اس طرف نہیں آتا تو وہ پھر گھر میں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ ہو, وہ کچھ نہ کچھ اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے یا غلط کاری میں پڑھ کے پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا دیکھیں, بہت آسان ہے کہ غلط کام کر کے آپ بہت سارا پیسہ کما لیں. نہیں, یوٹیوبرز کی بات کر رہا ہوں, یوٹیوبرز کی بات کر رہی ہوں. آپ کو دیکھیں آپ احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں. دیکھیں احساس کمتری کا شکار یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تو پروموشنز کرتے ہیں, ان کو تو پروموشن ملتی ہے. کوئی نیا فون لانچ ہوا, کوئی نئی گاڑی لانچ ہوئی, لوگوں نے دیکھا اس کے ویوز بہت زیادہ ہیں, اس کو بلا لیا کہ بھائی یہ ہمارا, تھوڑے سے پیسے دیے, گاڑی کے ساتھ کھڑا کر دیا, اس نے کہا جی یہ میری گاڑی ہے, میں یہ استعمال کرتا ہوں. لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ کیا لیوش زندگی ہے. اصل حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. اچھا, حقیقت یہ نہیں ہوتی جو دکھائی جا رہی ہوتی ہے. وہ کسی نہ کسی کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں وہ کسی کی گاڑی کو جو ہے وہ اپنی گاڑی پریٹینڈ کر کے جو ہے وہ لوگوں میں احساس کمتری جو ہے وہ اور اپنے آپ کو احساس برتری میں جو ہے وہ شمار کر رہے ہوتے ہیں. یہ والی چیزیں نا تکلیف دہ ہیں.
ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھ کر بگڑ رہی ہے. جیسے رجب بٹ کی پھر شادی کی بات آ جائے کہ کتنے پیسے کا جو ہے وہ ضیاع ہوا, اس کے بعد سے حسد شروع ہو گئی, اس کے بعد سے جو ہے دشمنیاں شروع ہو گئی, اس کے بعد سے لوگوں نے کہا اتنا پیسہ جو ہے وہ یہ لٹا سکتا ہے, تو اس کے تو ساتھ جو اس کے دوست ہیں اور لوگ ہیں اس کو تو عوام میں گندا کرنا شروع کر دو. لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ سازشیں شروع کی, اس کو جو ہے وہ صفاستی سے مٹانے کے لیے اس کے ویوز خراب کر دیے, اس کے لوگوں کو جو ہے وہ نفرت اس کے جو ہے وہ دل میں ڈال دی. اسی طرح لوگ جو ہے وہ دوسرے کی کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں. دیکھیں نیگیٹیوٹی پروموٹ ہوتی ہے, پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے. تو کیوں نہیں کر رہے ہم؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ پازیٹیو لوگ سوشل میڈیا پہ آنا ہی نہیں چاہتے. پازیٹیو, اب آپ مجھے بتائیں, میں ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہوں, میں ایک پڑھی لکھی بندی ہوں, میں اینکر پرسن ہوں, ساری زندگی عزت سے کام کیا, سوشل میڈیا سے جو ہے وہ شہرت ملی ایز اے ماہر نفسیات. اب ایک ویڈیو نے جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچا دیا کہ آپ کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کی. یہ حوصلہ چاہیے برداشت کرنے کا, دماغ چاہیے. اب آپ جب اپنے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, تو پھر آپ وہاں آ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی نفرت لوگوں کے دل میں, اتنی نفرت جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے. لیکن اسی چیز کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ آپ کی بہادری ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے آپ کو ڈھیٹ بننا پڑتا ہے, کیونکہ آپ غلط نہیں ہیں. آپ کا اللہ جانتا ہے اور آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ جانتے ہیں کہ آپ غلط نہیں ہیں. آپ کی 100 ویڈیوز آ جائیں, 100 تصاویر آ جائیں, لیکن وہ اس طرح سے جس طریقے سے اسے پریٹینڈ کیا جا رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں ہے. لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو جتنی شہرت اچھی رکھتا ہے اس کے خلاف اتنی ہی گندگی جو ہے وہ بکھیری جاتی ہے. اس چیز کو لوگ سمجھ جائیں تو میں سمجھتی ہوں چیزیں آسان ہو جائیں گی. نہ کسی کو گندا کریں, نہ خود گندے ہوں. میں کیا کرتی ہوں, آپ کے گندے کمنٹس جو ہے وہ آئیں گے, میں ہائڈ کر دوں گی, میں ڈیلیٹ کر دوں گی. یہی کروں گی نا جو میرے پیجز پر آئیں گے, اور جو کہیں اور آئیں گے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے, وہ فلٹر ہو جائیں گے. تو کریں, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جس کو جتنا گندا کرنا ہے, میں اللہ کی نظر میں کیا ہوں, مجھے بس اس کا حساب دینا ہے. مجھے لوگوں کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا, نہ میں لوگوں کو حساب کتاب رکھتی ہوں. اور میں ہر بندے کو یہ کہوں گی, جس کو بھی لوگ گندا کرتے ہیں, جس کو بھی لوگ جس کی کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں, کسی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, یہ اس کا پرسنل میٹر ہے. وہ جس کے ساتھ جا کے جو مرضی کرے, میں یا آپ کوئی نہیں ہوتے اس کے بارے میں جو وہ غلط بات کرنے والے یا اس کو مینٹلی ٹارچر کرنے والے. یہ مینٹلی ٹارچر ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں, اور اس کی سزا ہونی چاہیے. اور اس کی سزا ہے, انٹرنیشنل لا موجود ہے کہ اگر آپ کسی کو ذہنی ٹارچر کرتے ہیں تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کو سزا ملتی ہے. اور قانونی راستہ, اب تو دیکھیں سائبر کرائم لا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے. پیکا ایکٹ ہے, سائبر کرائم ہے. اب اس میں اگر آپ کسی کے پرسنل گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, پرسنل اس کی جو ہے وہ زندگی کی کو جو ہے وہ گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایسے جو ہے وہ اس میں ڈیفینس لگتے ہیں, ایسے ایکٹ لگتے ہیں کہ یہ ساری زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائیں گے. 2-4 کو لٹکا دو, میں کہتی ہوں باقی سارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. تھینک یو. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. امید ہے آپ بھی اپنی سوشل میڈیا کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوں گے. اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.